بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شکلیں بتائی ہیں القسم الاول فی المنطق میں کتنی 35 شکلیں، 35 شکلیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں، اور وہ اس طریقے سے بتائی تھی کہ القسم الاول کے اندر کتنے احتمال ہیں؟ 7 احتمالات ہیں، اور المنطق کے اندر جو احتمال ہے وہ 5 احتمال ہیں۔ القسم الاول میں جو احتمال تھے یا تو الفاظ مراد ہوں، یا معانی مراد ہوں، یا نقوش مراد ہوں، یا الفاظ اور معانی کا مجموعہ، یا نقوش اور معانی کا مجموعہ، یا الفاظ اور نقوش کا مجموعہ، یا الفاظ معانی اور نقوش تینوں کا مجموعہ۔ تو یہ 7 احتمال تھے، اور پھر منطق سے مراد 5 چیزوں میں سے کوئی ایک تھا، یا تو ملکہ مراد تھا، یا کیا تھا؟ ملکہ مراد تھا، یا العلم بجمیع المسائل تھا، تمام مسائل کا علم، یا العلم بالمسائل قدر المعتد بھی تھا، یعنی بقدر ضرورت مسائل کا علم، یا نفس مسائل، تمام نفس مسائل، یا معتد بھی نفس مسائل کی مقدار۔ تو یہ 5 قسمیں القسم المنطق میں تھی، اور 7 قسمیں تھی القسم الاول میں۔ 7 کو 5 میں ہم نے ضرب دیا تو کتنی 35 صورتیں یہ کل بن گئی تھی۔ اس کے اندر پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر کیا تھا کہ یقدر فی بعضها البیان، بعض میں بیان مقدر مانا جائے گا، اور بعض میں تحصیل مقدر ہوگا، بعض میں حصول مقدر ہوگا۔ حیث ما وجدہ العقل السلیم مناسبا، جہاں عقل سلیم جس کو مناسب سمجھے گی وہاں پر کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو محذوف مان لیا جائے گا۔ اور اس کی تفصیل بتائی گئی تھی کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہاں پر کیا مقدر ہوگا۔ اگر المنطق سے مراد ہم لیتے ہیں ملکہ، المنطق سے مراد کیا لیتے ہیں ہم؟ ملکہ لیتے ہیں، تو ملکہ کی تعریف کیا ہے؟ ہی کیفیت راسخۃ فی النفس، وہ کیفیت جو نفس کے اندر راسخ ہو جائے، جم جائے اور جلدی سے نہ نکلے، اور ایسی جو کیفیت ہے وہ حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور حاصل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحصیل۔ کیا ہوتا ہے؟ تحصیل۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر المنطق سے مراد ہے ملکہ تو وہاں پر مضاف جو محذوف ہوگا وہ تحصیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تحصیل۔ اور اس کی کل کتنی صورتیں نکلیں گی؟ 35 میں سے 7 صورتیں اس کی آ جائیں گی، ہے نا۔ مثال کے طور پر القسم الاول فی المنطق ہے، تو القسم الاول سے مراد الفاظ اور المنطق سے مراد ہو ملکہ۔ اب عبارت بنے گی الالفاظ فی تحصیل الملکہ، یا القسم الاول سے مراد ہو معانی، المعانی فی تحصیل الملکہ، یا القسم الاول سے مراد ہو نقوش، النقوش فی تحصیل الملکہ، یا القسم الاول سے مراد ہو الفاظ اور معانی کا مجموعہ، تو الالفاظ والمعانی فی تحصیل الملکہ، یا الفاظ اور نقوش کا مجموعہ الالفاظ والنقوش فی تحصیل الملکہ۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ یا معانی اور نقوش کا مجموعہ۔ تشریف لائیں، آ جائیں، اور سب بخیر ہے؟ جالی کا بنڈل ادھر کمرے میں رکھا تھا لاسٹ والے میں جی، اور وہ بنڈل تو یا کیا ہو؟ الفاظ، معانی، یا معانی اور نقوش کا مجموعہ المعانی والنقوش فی تحصیل الملکہ، یا تینوں کا مجموعہ ہو الالفاظ والمعانی والنقوش فی تحصیل الملکہ۔ تو اس طریقے سے 7 صورتوں میں گویا کہ تحصیل کیا ہو گیا؟ مقدر ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، بعض میں حصول ہوگا، بعض میں بیان ہوگا۔ آپ دوسری صورت تھی المنطق سے مراد کیا لیا جائے؟ تمام مسائل کا علم، یا بعض مسائل، یا بعض بقدر المعتد بھی مسائل کا علم۔ تو اب مسائل میں بتایا تھا کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں علم کی، ایک تو ہوتا ہے علم وہبی، ایک ہوتا ہے علم کسبی۔ علم کسبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہبی کا مطلب جو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو خود بخود جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے حصول۔ کیا ہوتا ہے؟ حصول لفظ آتا ہے۔ اور جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ تحصیل آتا ہے۔ اب اگر علم سے مراد ہم علم کسبی لیتے ہیں، علم سے مراد لیتے ہیں علم کسبی، تو حصول مقدر ہو جائے گا، ہے نا۔ حصول یہ تحصیل مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر علم سے مراد علم وہبی لیتے ہیں تو
حصول مقدر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر تمام مسائل میں ہم صورتیں نکالیں گے تو 7 صورتیں تمام، تو اس طریقے سے تمام مسائل کا علم اگر ہے تو اس کے اندر بھی 7 صورتیں نکل جائیں گی، ہے نا، اور قدر معتد بھی مسائل کا جو علم ہے اس کے اندر بھی 7 صورتیں نکل جائیں گی، اور ان دونوں مسائل دونوں صورتوں میں تحصیل بھی مقدر ہو سکتا ہے اور حصول بھی مقدر ہو سکتا ہے۔ اگر علم سے مراد لیں گے ہم علم کسبی تو پھر تحصیل مقدر ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، اور اگر علم سے مراد علم وہابی لیں گے تو حصول مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر منطق سے مراد ہو نفس مسائل، خواہ تمام نفس مسائل ہوں یا بقدر المعتد بھی نفس مسائل ہوں، تو دونوں ہی صورتوں میں مسائل جو ہوتے ہیں وہ چونکہ بیان کیے جاتے ہیں، حاصل تو علم ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے بیان مقدر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بیان۔ تو 7 صورتیں تمام مسائل کے اندر نکل جائیں گی، اور 7 جو صورتیں ہوں گی وہ قدر معتد بھی مسائل کے اندر نکل جائیں گی، تو ان دونوں صورتوں میں بیان کیا ہو جائے گا؟ مقدر ہو جائے گا۔ تو یہ تفصیل ہے کل ملا کر کے 35 صورتوں۔ 35 صورتیں نکالنے کی آسان صورت یہی ہے کہ پہلے المنطق سے ایک معنی مراد لیے جائیں، مثال کے طور پر ملکہ، ٹھیک ہے، اور پھر القسم الاول کی جو 7 انہوں نے احتمالات ذکر کیے ہیں وہ ساتوں کے ساتوں ایک ایک کر کے لگا دیے جائیں، تو اس طریقے سے 7 صورتیں نکل جائیں گی۔ پھر المنطق کا جو دوسرا احتمال ہے تمام مسائل کا علم، اس ایک صورت کو لے لیں، اور پھر القسم الاول کے جو 7 احتمالات تھے ایک ایک کر کے 7 کو آپ ذکر کر دیں، تو اس طریقے سے 7 صورتیں یہ نکل جائیں گی۔ پھر المنطق سے جو تیسرا احتمال تھا بقدر المعتد بھی مسائل کا علم، اس کو لے لیں، اور القسم الاول کے جو 7 احتمال تھے اس کو لے لیں، تو اس طریقے سے یہ صورتیں نکلتی چلی جائیں گی، تو 35 صورتیں کل ملا کر کے یہ ہو جائیں گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا جی، آگے چلو۔ قولہ مقدمہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مقدمہ۔ اوپر دیکھو پہلے متن، مقدمۃ العلم ان کان اذعان النسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ مقدمہ، علم اگر نسبت کا اذعان اور اعتقاد ہو، نسبت کا اذعان اور اعتقاد ہو، یقین ہو، تو وہ تصدیق ہے، ورنہ وہ تصور ہے، قولہ مقدمۃ، مصنف کا قول مقدمہ، ای ہذہ مقدمۃ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب اس کی بتلائی ہے مقدمۃ کی، کہ مقدمۃ خبر ہے اور اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، ہذہ مقدمۃ۔ تم نے ہدایت النحو کے اندر پڑھا ہے کہ مقدمے کے اندر 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، مقدمے کے اندر 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اس فن کا موضوع کیا ہے، اس فن کی تعریف کیا ہے، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مقدمے کے اندر ذکر کی جاتی ہے۔ اور وہیں پر تم نے ایک بات اور پڑھی ہوگی کہ مقدمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ العلم ہوتا ہے اور ایک مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے، ایک مقدمۃ العلم ہوتا ہے، ایک مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ مقدمۃ الکتاب یعنی کتاب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے سے کتاب کے سمجھنے میں سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، اس کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور مقدمۃ العلم کہتے ہیں علم کی بنیادی معلومات، اس علم کی بنیادی معلومات، مثال کے طور پر وہ علم کس نے وضع کیا ہے، اس علم کے پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے وہ کس طریقے سے دوسروں پر فائق ہو سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مقدمۃ العلم میں بیان کی جاتی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، اور اس کے اندر بھی 3 چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ بین فیہا امور ثلاثہ، بیان کیے جائیں گے اس میں 3 امور۔ نمبر 1 رسم المنطق، منطق کی تعریف، و بیان الحاجت الیہ، اور منطق کی ضرورت اور حاجت، و موضوعہ، اور منطق کا موضوع۔ وہی ماخوذۃ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پھر بیان کر رہے ہیں کہ مقدمہ جو ہے یہ مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے۔ کس سے لیا گیا ہے؟ مقدمۃ الجیش۔ مقدمۃ الجیش کہتے ہیں لشکر کا اگلا حصہ، ہراول دستہ جس کو کہتے ہیں، کیا ہراول دستہ، یعنی آگے جاتا ہے وہ، اور وہ دیکھ بھال کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ دیکھ بھال کرتا ہے فوج کی ضرورتوں کو، کہاں پر فوج کو ٹکنا ہے، کہاں پر کیسے ہمیں لڑائی کرنی مناسب رہے گی،
اور پانی وانی کا انتظام کہاں سے ہوگا، یہ سارے انتظامات جو ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں مقدمۃ الجیش کے، تو چونکہ وہ بھی کیا کرتا ہے، فائدے کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے، وہ بھی فائدے کے لیے لشکر کے آگے بھیجا، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی فائدے کے لیے کتاب سے آگے کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقدمہ۔ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِّن مُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ، اور وہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ اچھا یہاں پر جو ہے کیا مراد ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مقدمۃ الکتاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور مقدمۃ العلم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم دونوں ہی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ والمراد منها، اور مراد مقدمے سے یہاں پر ان کان الکتاب عبارۃ عن الالفاظ والعبارات، اگر کتاب نام ہو الفاظ اور عبارت کا، اگر کتاب نام ہو الفاظ اور عبارت کا، طائفۃ من الکلام، تو کلام کا وہ حصہ ہے قدمت امام المقصود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب سے مراد کیا ہو، الفاظ اور عبارت ہو، الفاظ اور عبارت ہو، جیسے القسم الاول میں مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ القسم الاول کیا ہے، وہ کتاب کا ایک جز ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، الفاظ، کیا ہے، الفاظ اور عبارت۔ تو اگر کتاب سے مراد ہو الفاظ اور عبارت، الفاظ اور عبارت، تو مقدمہ کیا ہوگا، اب کلام کا وہ حصہ ہوگا جو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے، کلام کا وہ حصہ ہوگا جو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے، یعنی مقصود یہ جو ہوگا مقدمے سے مراد مقدمۃ الکتاب ہوگا۔ اب کیا ہوگا مقدمے سے مراد، مقدمۃ الکتاب، یعنی کلام کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے، کلام کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے، مقصود کے اس کلام کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے، مقصود کے اس کلام کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے، اور اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے، اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد جو ہے وہ معنی ہو، کیا ہو، معنی ہو، تو اب مقدمے سے جو مراد ہوگا وہ معنی کا حصہ ہوگا، مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہوگا، یعنی معنی کا وہ حصہ کہ کتاب کو شروع کرنے میں جن معانی سے واقف ہونا بصیرت کا کام دیتا ہے، جن معانی سے واقف ہونا کتاب کو شروع کرنے میں بصیرت کا کام دے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو بہرحال مقدمے سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، مقدمۃ العلم بھی مراد ہو سکتا ہے، مقدمۃ الکتاب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر کتاب سے مراد ہو الفاظ، کیا، الفاظ اور عبارت، تو مقدمے سے مراد مقدمۃ الکتاب ہو جائے گا، اور اگر کتاب سے مراد ہو معانی، کیا ہو، معانی مراد ہو، تو مقدمے سے مقدمۃ العلم مراد ہو جائے گا۔ دیکھے گا اس کو، والمراد منہا ہاؤنا، اور مراد مقدمے سے یہاں پر اگر کتاب نام ہو الفاظ اور عبارت کا، طائفۃ من الکلام، تو مراد کیا ہوگا، کلام کا وہ حصہ جس کو مقدم کیا جائے مقصود پر، لارتباط المقصود بہا، مقصود کے اس سے مربوط ہونے کی وجہ سے، ونفعها فیہ، اور اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے، اس کے نفع بخش ہونے کی، مقصود کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے اس میں۔ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِي، اور اگر کتاب نام ہو معانی کا، تو مراد مقدمے سے طائفۃ من المعانی، معانی کا وہ حصہ ہوگا، یوجب الاطلاع علیہا بصیرۃ فی الشروع، جس پر مطلع ہونا واجب کرتا ہے بصیرت فی الشروع کو، جس پر مطلع ہونا واجب کرتا ہے بصیرت فی الشروع کو، لفظی ترجمہ ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ یعنی مقدمے سے مراد کیا ہوگا، پھر وہ معنی ہوں گے کہ جن معنی کو حاصل کرنے سے آدمی کتاب کے شروع کرنے میں بصیرت حاصل کر لیتا ہے۔ وتجویز الاحتمالات الاخر فی الکتاب یستدعی جوازها فی المقدمۃ التي هي جزءه لكن القوم لم يزيدوا على الالفاظ والمعانی فی هذا الباب۔ یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مناطقہ پر ایک اعتراض کیا ہے، شارح نے خود مناطقہ پر کیا کیا،
اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ما قبل میں القسم الاول کے اندر مناطقہ نے کتنے احتمال ذکر کیے ہیں؟ 7 احتمال. کتنے؟ 7 احتمال ذکر کیے ہیں. القسم الاول سے یا تو الفاظ مراد ہو یا معانی مراد ہو یا نقوش مراد ہو یا الفاظ و معانی کا مجموعہ یا معانی اور نقوش کا مجموعہ یا الفاظ اور نقوش کا مجموعہ یا الفاظ معانی اور نقوش کا مجموعہ. تو یہ جو ہے احتمالات القسم الاول میں مراد لیے مصنف مناطقہ نے. اس میں القسم الاول میں تو جیسے القسم الاول میں یہ 7 احتمالات ذکر کیے ہیں، الکتاب کے اندر بھی یہ سارے کے سارے احتمالات ذکر کرنے چاہیے تھے. لیکن مناطقہ نے جب مقدمے کی بحث ذکر کی ہے تو وہاں پر جو ہے صرف 2 ہی چیزیں ذکر کی ہیں کہ یا تو الفاظ ہو یا معانی، یا تو الفاظ مراد ہو کتاب سے یا معانی مراد ہو. حالانکہ کتاب سے بھی یہ 7 چیزیں مراد ہونی چاہیے تھی. الفاظ ہوں، معانی ہو، نقوش ہوں. الفاظ و معانی ہو، معانی اور نقوش ہوں. الفاظ و نقوش ہوں، الفاظ معانی اور نقوش ہوں. تو یہ 7 کے 7 احتمال یہاں پر بھی ذکر کرنے چاہیے تھے. لیکن مناطقہ نے کتاب کی جب بحث کی ہے تو کتاب سے 2 ہی چیزیں مراد لی ہیں، یا تو الفاظ یا معانی، یا تو الفاظ یا معنی. باقی 5 احتمال کو مناطقہ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ ذکر کرنا چاہیے. اور باقی دیگر احتمالوں کا جائز ہونا کتاب میں تقاضا کرتا ہے اس کے جواز کا مقدمے میں بھی، جو اس کا جز ہے، یعنی مقدمہ کتاب کا جز ہے. لیکن القوم لم يزيدوا على الفاظ والمعانی فی هذا الباب، لیکن قوم نے زائد نہیں کیے الفاظ اور معانی پر احتمالات اس باب میں، یعنی مقدمے میں. مناطقہ نے 2 ہی احتمال ذکر کیے ہیں اور القسم الاول یعنی کتاب وہاں پر جو مراد لیا ہے وہاں پر 7 احتمال ذکر کیے. حالانکہ یہاں پر بھی 7 احتمال وہ ہو سکتے ہیں، لیکن مناطقہ اس کو ذکر نہیں کرتے.